بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم خان اور آج میں ایک اہم ٹاپک پر بات کروں گا۔ یہ جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ایک سوشل ٹاپک ہے، یا میں کہوں گا کہ یہ ہماری جو آج کل یوتھ ہے، یہ ہر اس انسان کے ساتھ جڑا ہوا موضوع ہے جس پر ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، مطلب پبلکلی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری اپر لیول پر بہت زیادہ اگنور ہو رہا ہے۔ ہمارے جو سوشل لائف ہے، ہمارے گاؤں کے ہے یا ہمارے شہری زندگی ہے، اس میں ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، وہ ہے ہماری پولیٹیکل لائف۔ لیکن پولیٹیکل لائف ہم اس طرح ڈسکس کرتے ہیں جسٹ لائک لیڈرشپ کی طرح، لیکن ہم نے کبھی بھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا، نہ ہم نے اپنے پارلیمنٹ میں اس کو ہائی لائٹ کیا، نہ ہمارے سینیٹرز نے اس کو سینٹ میں ہائی لائٹ کیا، کسی نے بھی اس کو اپر لیول پر ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کو ہمیشہ اگنور کرتے جا رہا ہے، ہمیشہ ہم خود اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہماری جو یوتھ ہے آج کل، یعنی ہم اپنی زندگی کے پرائمری لیول پر، سیکنڈری لیول پر اور ہائر لیول پر ایسے بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جس کو ہم فیس کرتے ہیں، اور بہت مشکل سے ہم ایک جو ہمارے سٹیپس ہیں اس کو ہم کر کے آگے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی ایک ہائر ایجوکیشن سے وابستہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سب مجھے جانتے ہیں، نمل یونیورسٹی سے ہوں۔ تو میں نے بھی پرائمری لیول پر ایسے کچھ ایشوز فیس کیے جس نے مجھے سیکنڈری ایجوکیشن تک پہنچایا۔ سیکنڈری ایجوکیشن سے میں نے کچھ ایسے فیس کیے جس نے مجھے 2-3 ایئرز بعد جو ہے نا مجھے آگے یونیورسٹی تک لے آیا۔ بہرحال میری جو آج موضوع ہے وہ ہے ایسے کون سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ تو اپنی کیریئر کونسلنگ سے پیچھے ہٹے ہیں، اپنے لائف کی گزارنے کے سوشیلٹی سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہماری جو سکولز ہوتے ہیں پرائمری لیول پر، خاص کر خیبر پختونخوا کی، وہ برائے نام اس کو ٹیگ لگا ہوتا ہے انگلش میڈیم، دوسری اس پر ہوتی ہے اردو میڈیم۔ تو یہ غلط بات نہیں ہے، یہ بہت زبردست بات ہے کہ اگر ایک سکول اپنے ساتھ جو ہے نا ایک کارڈ یوز کرتا ہے کہ یہ انگلش میڈیم سکول ہے یا یہ اردو میڈیم سکول ہے، لیکن اس پر جو ہے نا ایک چیز اس میں ڈسکس نہیں ہوتی، اور ہم اپنے سوشل لائف میں بھی اس کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو میں اس پر بات کروں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے، یہ میں خاص کر اس میں اپنے اسکول کے جو ہمارے پرنسپلز ہیں، ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، اس کو میں اس میں متوجہ ہونا چاہوں گا کہ جو انگلش میڈیم سکولز ہیں اس میں جب اسٹوڈنٹس میٹرک کرتے ہیں، مطلب میٹرک 10th تک تعلیم پڑھتے ہیں، بورڈ دیتے ہیں کسی بھی بورڈ سے، تو وہ جو ہے نا اپنے سیکنڈری لیول پر، مطلب جب FSC تک پہنچتے ہیں تو کم از کم وہ اپنا انٹروڈکشن نہیں کر سکتے، چاہے وہ انگلش میڈیم سے ہو، وہ انگلش میں نہیں کر سکتا، ایونلی اس کو اردو تک نہیں آتی۔ بذات خود میں اس چیز کا ایک ایگزامپل ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے سپیچز میں، اپنے ویڈیوز انٹرویوز میں اپنے ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میں خود ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں پر میں انگلش میڈیم سے پڑھ کر آگے جو ہے نا اسی طرح پرفارم نہیں کر سکا جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ایک میڈیم سے آپ نکلو تو آپ کو اس میڈیم کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ 10th تک ایک انگلش میڈیم سکول کا اسٹوڈنٹ رہو یا اردو میڈیم سکول کا اسٹوڈنٹ رہو، کم از کم آپ کو اپنا تعارف وہ انگلش یا اردو میں آنی چاہیے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس کی میں بات کروں گا کہ یہ ہماری ایشوز ان دی ایجوکیشن سسٹم ان آور ٹیچرس، یہ ہمارے اسٹاف پہ ہے، یہ ہماری جو ہمارے سکولز ہیں اسی میں یہ فلاح ہے۔ تو اس چیز کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ جو انگلش میڈیم سکولز ہیں کم از کم اس میں اتنا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ اپنا تعارف کر سکے۔ ہمیں انگلش میڈیم میں میٹرک تک گرامر کی کلاس میں، انگلش کی کلاس میں 12 ٹینسز پڑھائے جاتے ہیں، پرووربس پڑھائے جاتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ پڑھائے جاتے ہیں، پریپوزیشنز پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا تعارف نہیں پڑھایا جاتا کہ ہم نے خود کو کیسے انٹروڈیوس کرنا ہے۔ اور جہاں پر آپ پریکٹس نہیں کرتے، جہاں پر آپ سوشل نہیں رہتے، وہاں پر آپ کو ٹینسز کوئی ہیلپ نہیں دے سکتا۔ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے
کہ انہوں نے ٹینسز پڑھے ہیں بہت زیادہ، ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس گرامر پوری آتی ہے، لیکن وہ اپنا انٹروڈکشن نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو پریکٹس نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی ایشو ہے. دوسری بات میں کروں گا کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں جو فلاح ہے وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی. کیریئر کاؤنسلنگ میں ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، آج میں پھر سے ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ پیچھے ہٹا ہے. ہماری جو یوتھ ہے وہ میٹرک ایف ایس سی کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا بھائی میں نے آگے کیا کرنا ہے. اینڈ آئی ایم آلسو دا ایگزامپل، میں خود اس کا ایگزامپل ہوں. میں آلریڈی اس چیزوں کو کرٹیسائز کر چکا ہوں. تیسری بات ہماری سوشل لائف ہے. ہم کبھی بھی سوشلی نہیں رہتے. ہم نے ہمیشہ مارکس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جی پی اے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمیشہ ہم نے کورس کو پڑھے ہیں مارکس کے لیے، جی پی اے کے لیے. لیکن یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کی غلطی ہے. ایجوکیشن سسٹم کی کیسی غلطی ہے؟ اگر ہم ایگزامپل چلے کمپیریزن کرتے ہیں دو گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس کی. فرسٹ گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو، جس نے گریجویشن کی ہو، ایم بی بی ایس کیا ہو، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو. دوسرا میں بات کروں گا خود کا، جو میں آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں، رائٹ. تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ایم بی بی ایس کرتے ہیں، بی ڈی ایس کرتے ہیں یا بی ایس این کرتے ہیں، وہ کیوں ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ اس کو پریکٹس کیوں ہوتی ہے اپنی فیلڈ کی؟ وہ لائق کیوں ہوتے ہیں؟ وہ آگے کمیشن کے ٹیسٹ کیوں ٹیسٹ پاس کرتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اسے اپنی انٹائر بی ایس میں پڑھایا جاتا ہے، جو اس کی گریجویشن میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ اس پر ان کی کمانڈ ہوتی ہے. اور کمانڈ کیسے آئے گا؟ وقت سے آئے گا. جب ہم کسی چیز کو وقت دیں گے تب انہی سے ہمیں اسی سے ہمیں ایکسپرٹیز اس کی آئے گی. اب میں بی ایس کی بات کروں، بی ایس میں 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں، ایل ایل بی میں 10 ہوتے ہیں، بی ایس این میں بھی 10 ہے، 1 سال اس کے انٹرنشپ پر لگتے ہیں. لیکن ہم 6 مہینے ایک سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں. 48 سبجیکٹس ہم 6 مہینے پڑھتے ہیں. 6 مہینے میں بھی ہم 4 مہینے ہماری اوپن ہوتی ہے یونیورسٹیز، 2 مہینے ہماری بند ہوتی ہے. اب 4 مہینوں میں بھی آپ ہر ہفتے میں 3 دن یا 2 دن چھٹیاں گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی میک اپ کلاسز بھی آ جاتی ہے. تو یہ اس میں اگر ہم حساب بنا لینا تو پوری بی ایس میں ہم 1 سال بھی پراپر کلاس نہیں لیتے ایک سبجیکٹ کی. کیا مطلب جو ہمارے 48 سبجیکٹس ہیں. تو یہ بھی ہماری ایجوکیشن کی فلاح ہے کہ اسٹوڈنٹس 1100 میں 1000 مارکس لیتے ہیں، لیکن ایک اچھا سائنٹسٹ، ایک اچھا فلاسفر جو ہے نا وہ کریٹ نہیں کر سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن بی ایس ہے، یہ بزنس بن چکا ہے. بی ایس کو بالکل میں بیچلر نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بزنس بن چکا ہے، بالکل یہ ڈائجسٹ ہوا ہے. کیونکہ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ کتنی ایکسپرٹیز اس میں ہوتی ہے، اپنے سبجیکٹ پر اس کا کمانڈ ہوتا ہے. دوسری طرف ہم جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 4 سال پڑھتے ہیں، 6 مہینے ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور جب سبجیکٹ کا انٹروڈکشن اس کو آ جائے نا مائنڈ کہ یہ میرا سبجیکٹ پر کمانڈ آ گیا، مطلب میرا کمانڈ تو نہیں ہے لیکن انٹروڈکشن میں نے سیکھ لیا، تب میڈ آ جاتے ہیں. میڈ کے بعد آپ کے پاس 3 ہفتے ہوتے ہیں جو اس میں آپ کو اتنا ذلیل کرتا ہے، پریزنٹیشنز کاپی پیسٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، سچ بہت ساری ایشوز ہے اس میں. پھر فیوریٹزم بھی آتی ہے، مافیا بھی آتی ہے اس میں، پھر ٹیچرز کی منافلی بھی آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. سوری ٹو سے یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ابھی کیونکہ میرے بہت معزز اساتذہ کرام ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کو ابھی ہائی لائٹ کروں. لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں. آپ سارے یوتھ ہیں جو ابھی یہاں پر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اس درد کا پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری ایجوکیشن میں ہے جو بیچلر بی ایس کی وجہ سے ہمارے سبجیکٹ میں کمانڈ نہیں آتی. اسی لیے 1100 میں سے 1000 مارکس لینے والا اسٹوڈنٹ ایک اچھا فلاسفر نہیں بن سکتا، ایک اچھا ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتا اپنے سبجیکٹ کا. تو یہ اس کی ریزن ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارا سبجیکٹ پر کمانڈ نہیں ہوتا. اب اس کے حل کیا ہے؟ اس کی اگر ہم سلوشن کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کی کیریئر کاؤنسلنگ کی. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں گرامر کی کلاس کی جگہ ایک سوشل کلاس ہونا چاہیے، جس میں ایک سائیکالوجسٹ ہو جس پر آ کے اسٹوڈنٹس کو سمجھائے، اس کی ویوز کو سنے، پھر اسی ویوز کے بنا پر ان کو آگے ایک فیلڈ رکھے، ان کو واسٹ کرے. یہ چیز کہ میڈیکل انجینئرنگ کے علاوہ بھی بہت سارے فیلڈز ہیں جہاں آپ جا کر اپنی لائف جو ہے نا وہ سیکیور کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک بہت بیسٹ سلوشن ہے کہ ہمارے اسکول لیول میں ایسے سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے جہاں پر
جو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے کہ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. ہمارے والدین نے، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں صرف دو چیزیں دکھائی ہے، ایک میڈیکل، ایک انجینئرنگ. اب خیر انجینئرنگ بھی پیچھے ہٹ گیا، لیکن آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، IT کا دور ہے. زیادہ تر لوگ آن لائن جابس کی طرف جا رہے ہیں، آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور کووڈ-19 کے بعد تو بالکل گلوبلائزیشن کی جو لیئرز ہے وہ تو بالکل دوسری طرف چلی گئی. تو یہ ایشوز ہماری ایجوکیشن میں ہے. اس کے حل میں نے بتایا. تیسرا حل یہ ہے اس کا کہ جو ہمارے BS ہے، اگر اس میں اللہ نے اگر آپ یوتھ کو، یعنی ہم یوتھ کو موقع دے دیا، تو یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن میں تھوڑی بہت چینجز لے آئے. چینجز کس طرح؟ جو 48 سبجیکٹس ہے اس کو کم کرے. اس کو کیسے کم کرے؟ کہ جب فار ایگزامپل آپ انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ انگلش کے سرکل میں ہی چیزوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے، چلے اس میں اسلامیات بھی ایڈ کریں. ہاں، موسٹ امپورٹنٹ چیز ہمارے ایجوکیشن میں ہے، جو ہمارا قومی لینگویج اردو ہے، وہ کہیں پر بھی ہم نہ ہم بول سکتے ہیں اپنے کلاسز میں، اور نہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اردو کیسے بولنی ہے، اردو کا گرامر کیسا ہے. کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کا قومی زبان اردو ہے. اب اردو میں کچھ نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں ویسٹ کی طرف. میں ویسٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارا سارا سسٹم اس پہ چلتا ہے، اور ہم اس سے اگر ہٹیں گے تو ہماری ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنفیوژن آ جائے گا. اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. تو ہماری نیشنل لینگویج کو بھی ہم نے اگنور کیا. تو یہ 3-4 چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے. ان کے سلوشن میں نے بتائے. اور اس ویڈیو کا مقصد بس یہی تھا کہ میں اپنے ویوز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ لوگ بھی میرے ویوز کو جانیے. آپ لوگ بھی اس کو ایکسپلور کریں، اور اس پر اگر آپ لوگ چاہیں تو سرچ کریں، اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ خود ایک اس سسٹم کے ہیں اور میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں لوکل لیول پر، اور لوکل لیول سے اگر ہم اس چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو یہ ہمارے منسٹری تک بھی جائے گی. انشاءاللہ ہماری منسٹری تک جب یہ جائے تو وہاں پر ان کو بھی سینس آئے گی کہ ہاں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ ایشوز ہے، اور ہم پاکستان کی پاورفل لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہیں گے کہ 60+% عوام ہمیں یوتھ ہے. تو یوتھ کے امپورٹنس یہی ہے جو ایجوکیشن کی پسماندگی کے شکار ہے. تو ہمیں ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ڈیبیٹ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگ اپنا ویوز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. اور اگر چاہتے ہیں کہ تھوڑا بھی اور بھی کوئی ٹاپک پر مجھے ڈسکشن کرنی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. آپ سب کو میری طرف سے دعائیں ہیں کہ اللہ آپ سب کو اپنی منزلوں میں کامیاب کرے. میرے لیے بھی دعا کرے. اللہ حافظ.